اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سورۃ النصر مدنی صورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو وہ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا ہوا دیکھ لیں، یعنی کہ ایک جماعت کی شکل میں بہت زیادہ تعداد میں دین میں داخل ہوتے ہیں پھر لوگ، اللہ کی جب مدد آ جاتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح بیان کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے جب قرآن پاک نازل ہو چکا، یہ آخری صورت ہے، سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح بیان کرنے کی اور استغفار کرنے کی تلقین فرما رہا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا کفر کے اوپر غلبہ، کافروں کے اوپر غلبہ، ان کی جیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، اسلام جو ہے وہ زیادہ تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور کافروں کے اوپر غلبہ ہو گیا۔ اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر زبردستی مجبور کر دیا تھا۔ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا دوبارہ، یعنی ڈیفیٹ کر لیا کافروں کو، مکہ فتح کر لیا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے، جماعت کی شکل میں بہت زیادہ تعداد میں۔ پہلے یہ تھا کہ کبھی ایک بندہ مسلمان ہو گیا، کبھی 2 مسلمان ہو گئے، جیسے ایک کر کے ہو رہے تھے۔ ڈر تھا کافروں کا دلوں میں بیٹھا ہوا، وہ لوگ تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، قتل کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ لیکن اب جب مکہ فتح ہو گیا، کافروں کو ڈیفیٹ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے، تو اب لوگوں کے دلوں میں ڈر ختم ہو گیا، تو وہ اسلام جو ہے وہ جماعت کی شکل میں اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے زیادہ تعداد میں، اور ان کے اوپر ظاہر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین جو ہے وہی اسلام اصل دین حق ہے، جس کے بغیر ہماری آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ہونا شروع ہو جائے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو فرض لگایا تھا تبلیغ کرنے کا، رسالت کا اور دین کو پھیلانے کا، وہ حق اب پورا ہو چکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا مرحلہ جو ٹائم ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ انہیں فرمایا، حکم دیا کہ تسبیح الہی کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی کے آخری دن ہو، بیماری کی حالت میں اس کو پتہ چل جائے کہ اب اس کی موت قریب ہے، تو اس کو آخری اپنی ایام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس پوری صورت کا جو خلاصہ ہے، جو تفسیر ہے، جو ڈیٹیل ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی موت کے ٹائم پہ استغفار اور اللہ کی تسبیح زیادہ تعداد میں بیان کر، ویسے تو زندگی میں بھی ہر وقت اپنی یہ والی جو تسبیح ہے اور استغفار ہے وہ اس کا کرنا چاہیے اہتمام، لیکن اگر کوئی انسان موت کے قریب ہے، اس کو پتہ ہے یا کہ میں اب میری نجات جو ہے وہ مشکل ہے، میرا بچنا مشکل ہے، یا وہ بیماری کی حالت میں ہے، تو وہ تسبیح اور استغفار اپنے اوپر لازم کر لے، اسی سے ہی نجات ہوتی ہے۔